اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح صحیح مسلم کتاب الطہارہ۔ زیر ناف بال مونڈنے اور بال کے بالوں کے اکھاڑنے کا حکم۔ علامہ یحییٰ بن شرنوبی شافعی لکھتے ہیں زیر ناف بال مونڈنا سنت ہے، اس سے مراد اس جگہ کی صفائی ہے، اس میں افضل بال مونڈنا ہے، اور بال کاٹنا بھی جائز ہے، اور نوچنا بھی جائز ہے، اور چونے سے بال صاف کرنا بھی جائز ہے۔ اسی طرح کسی اور کیمیائی عمل سے بھی بال صاف کرنا جائز ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ آلہ تناسل اور اس کے ارد گرد جو بال ہیں ان کو کاٹ کر صاف کر دیا جائے۔ اس طرح عورت کی اندام نہانی کے ارد گرد جو بال ہیں ان کو کاٹ کر صاف کر لیا جائے۔ اور ابو العباس بن سریج سے منقول ہے کہ حلقہ دبر کے ارد گرد جو بال ہوں ان کو بھی کاٹ کر صاف کر لیا جائے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگلی اور پچھلی دونوں شرمگاہوں اور ان کے ارد گرد بالوں کو کاٹ کر صاف کر لیا جائے۔ اس کی میعاد کے متعلق یہ قول ہے کہ جب بال لمبے ہوں ان کو کاٹ لیا جائے۔ اسی طرح مونچھوں کو کاٹنے، بغل کے بالوں کو کاٹنے اور ناخن تراشنے کے متعلق کوئی مدت معین نہیں ہے۔ جب بال اور ناخن بڑھ جائیں ان کو کاٹ لیا جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ مونچھیں کاٹنے، ناخن تراشنے، بغل اور زیر ناف بال نوچنے کے متعلق ہمارے لیے یہ مدت مقرر کی گئی کہ ہم ان پر 40 دن سے زیادہ نہ گزرنے دیں۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان چیزوں پر 40 دن سے زیادہ نہ گزرنے دیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں کو لازماً 40 دن کے بعد کاٹا جائے۔ علامہ ابن قدامہ حنبلی لکھتے ہیں زیر ناف بالوں کو موڑنا مستحب ہے کیونکہ یہ فطرت سنت الانبیاء ہے، اور ان بالوں کو چھوڑ دینا بے حیائی ہے، اس لیے ان بالوں کو زائل کرنا مستحب ہے، اور جس چیز سے بھی ان بالوں کو زائل کیا جائے جائز ہے، کیونکہ ان بالوں کو زائل کرنا ہے۔ ابو عبداللہ سے پوچھا گیا اگر کوئی شخص نچلے بالوں کو کینچی سے کاٹ دے، کہا انشاءاللہ اس کو یہ عمل کافی ہوگا۔ پوچھا گیا اگر کوئی شخص یہ بال نوچ لے، کہا اس کی طاقت کون رکھتا ہے؟ اگر کوئی شخص چونے سے ان بالوں کو صاف کر لے تو جائز ہے، البتہ کسی شخص کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی یا لونڈی کے سوا کسی اور شخص کو اپنی شرمگاہ پر مطلع ہونے دے۔ مروزی نے کہا کہ ابو عبداللہ گھر میں زیر ناف چونے سے صاف کرتے تھے، اس کے بعد حمام میں غسل کرنے جاتے تھے۔ بالوں کو مونڈنا چونے کے ساتھ صاف کرنے سے افضل ہے کیونکہ یہ حدیث کے موافق ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا چونے سے بال صاف کرنا بدعت ہے، بغل کے بالوں کو نوچنا سنت ہے کیونکہ یہ فطرت سنت الانبیاء ہے، اور ان بالوں کو چھوڑ دینا بے حیائی ہے۔ اگر ان بالوں کو مونڈ لیا یا چونے سے صاف کر لیا پھر بھی جائز ہے، بالوں کو نوچنا افضل ہے کیونکہ یہ حدیث کے موافق ہے۔ علامہ ابی مالکی لکھتے ہیں علامہ حروی نے کہا ہے کہ استحداد کا معنی استرے سے زیر ناف بالوں کو مونڈنا۔ علامہ خطابی نے کہا ہے کہ اگر زیر ناف بالوں کو نوچ لیا جائے اور بغل کے بالوں کو مونڈ لیا جائے تو یہ کافی ہے کیونکہ مقصود نظافت ہے۔ علامہ ابی فرماتے ہیں مونڈنے سے بال زیادہ پیدا ہوتے ہیں اور بالوں کی کثرت سے میل زیادہ ہوتا ہے جس سے بدبو آتی ہے، اور زیر ناف بدبو کا محل نہیں ہے، اس لیے زیر ناف بالوں کو مونڈ لیا جائے اور بغل کے بالوں کو نوچ لیا جائے۔ علامہ نیشاپوری نے کہا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کے لیے زیر ناف بال مونڈنے کی مدت 40 دن مقرر کی ہے، اور بغل کے بال جب بڑھ جائیں تو ان کو نوچ لے اور مونچھوں کو لمبا نہ ہونے دے، اور ہر جمعہ کو ناخن تراشے۔ اس حدیث کا تقاضا یہ ہے کہ جب بال یا ناخن بڑھ جائیں تو ان کو کاٹ دیا جائے۔ علامہ حسقفی حنفی لکھتے ہیں زیر ناف بالوں کو موڑنا اور غسل کر کے پورے بدن کو صاف کرنا ہفتہ میں ایک بار مستحب ہے، اور افضل جمعہ کے دن ہے۔ ہر 15 دن کے بعد بھی جائز ہے، اور 40 دن کے بعد تک ترک کرنا مکروہ ہے۔ علامہ ابن عابدین شامی حنفی لکھتے ہیں فتاوی ہندیہ میں مذکور ہے
ناف کے نیچے سے بال موڑنا شروع کرے، اور اگر چونے کے ساتھ بال صاف کیے یا کسی اور ایک کیمیائی عمل سے تو یہ بھی جائز ہے۔ اسی طرح فتاوی غرائب میں ہے، اشباہ میں مذکور ہے کہ عورتوں کے لیے زیر ناف بالوں کو نوچنا سنت ہے، بغل کے بالوں کو زائل کرنا بھی مستحب ہے، ان کو موڑنا بھی جائز ہے اور نوچنا افضل ہے، حلق کے بالوں کو نہ موڑے۔ امام ابو یوسف نے کہا اس میں کوئی حرج نہیں، اور مزمرات میں ہے بھووں کے بال اور چہرے کے بال موڑنے میں بھی کوئی حرج نہیں، بشرطیہ کہ مؤنث کے مشابہ نہ ہو۔ 40 دن سے زیادہ تک زیر ناف بالوں کو نہ کاٹنا مکروہ تحریمی ہے، اور وہ شخص وعید کا مستحق ہے۔ علامہ ابو سعید نے ابن ملک کی شرح المشارق سے نقل کیا ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہمارے لیے ناخن تراشنے، مونچھ سے کاٹنے اور بغل کے بال نوچنے کی یہ مدت مقرر کی گئی ہے کہ ہم ان کو 40 راتوں سے زیادہ ترک نہ کریں۔ یہ ان مقدرات شریعہ میں سے ہیں جس میں رائے کا کوئی دخل نہیں ہے، لہذا یہ حدیث حکماً مرفوع ہے۔ مونچھیں کاٹنے کے متعلق مذاہب فقہا۔ علامہ یحییٰ بن شرف نوری شافعی لکھتے ہیں، مونچھوں کو کاٹ کر کم کرنا سنت ہے، انسان کو اختیار ہے کہ خود مونچھیں تراشے یا کسی اور سے مونچھیں کٹوائے۔ اس کے برعکس بغل کے بال اور زیر ناف بال دوسروں سے کٹوانا مروت اور حیا کے خلاف ہے۔ مونچھیں کاٹنے کی ابتدا دائیں جانب سے کرے۔ مونچھیں کاٹنے کی حد میں مختار یہ ہے کہ اتنی مونچھیں کاٹے جسے ہونٹ کا کنارہ ظاہر ہو جائے، اور مونچھوں کو جڑ سے نہ مٹائے۔ جن روایات میں ہے احف الشوارب، مونچھوں کو مٹاؤ، ان کا محل یہ ہے کہ جو مونچھیں دونوں ہونٹوں سے لمبی ہو جائیں تو ان کی اس زائد مقدار کو مٹاؤ۔ علامہ ابی مالکی لکھتے ہیں، بعض روایات میں مونچھوں کے لیے احفا کا لفظ ہے، بعض میں جز کا اور بعض میں انحاق کا لفظ ہے۔ قاضی عیاض نے لکھا ہے کہ علماء کوفیان اور سلف نے یہ کہا ہے کہ مونچھوں کے بال جڑ سے اکھاڑ دیے جائیں، جیسا کہ احادیث کے ظاہر الفاظ کا تقاضا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ مونچھیں موڑنے کو مصلح قرار دیتے تھے اور مونچھیں موڑنے والے کو سزا دیتے تھے، اور ان الفاظ کی یہ تفسیر کی گئی ہے کہ مونچھیں کاٹ کر اتنی کام کر لی جائیں کہ ہونٹ کا کنارہ ظاہر ہو جائے، اور بعض علماء نے یہ کہا کہ دونوں باتوں کا اختیار ہے۔ اب امام مالک کا یہ مذہب ہے کہ جو مونچھیں صاف کر دیتے تھے، یہ جس طرح آج کل دیوبند والے صاف کر دیتے تو آپ ان کو سزا دیتے تھے امام مالک۔ علامہ ابی مالکی لکھتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ ان الفاظ میں یہ تصریح ہے کہ مونچھوں کو جڑ سے موڑ دیا جائے۔ ان تمام الفاظ میں جو معنی مشترک ہے وہ یہ ہے کہ مونچھوں کے لمبے بالوں کو کاٹ کر کم کیا جائے۔ روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب کسی معاملے پر غور کرتے تو اپنے مونچھوں کو بل دیا کرتے تھے۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ حضرت عمر مونچھوں کو طول کی جانب سے کم نہیں کرتے تھے، اور مقصد یہ ہے کہ کھانے پینے کے مدخل کو مونچھیں کام کر کے صاف رکھا جائے اور مجوس کی مخالفت کی جائے، کیونکہ وہ مونچھوں کو موڑتے تھے۔ لہذا مستحسن یہ ہے کہ مونچھوں کو طول اور مساحت کی جانب سے کم کیا جائے حتیٰ کہ ہونٹ کے کنارے ظاہر ہو جائیں۔ اب مجوسی جو ہے نا وہ یہ مونچھوں کو صاف کر دیتے تھے، جس طرح یہ کلین شیو والے ہوتے ہیں یا جس طرح یہ دیوبند والے اپنی مونچھوں کو بالکل صاف کر دیتے ہیں، تو یہ اس وقت مجوسی کرتے تھے ایسا۔ بعض مغاربہ جو مونچھوں کو نہیں کاٹتے وہ احفا کے امر کی مخالفت کرتے ہیں کہ احفا کا معنی لمبی مونچھوں کو کاٹ کر کم کیا جائے۔ علاوہ ازیں مونچھیں بڑھانے میں کوئی زینت بھی نہیں ہے، اور مونچھوں کو کاٹنا زینت کی وجہ سے مشروع کیا گیا ہے۔ بعض علماء نے یہ کہا کہ مونچھوں کو کاٹنا واجب ہے کیونکہ احفا کا امر کیا گیا ہے۔
رخسار پر جو بال ہوتے ہیں شیخ ابو الحسن المنتصران کو زائل المنتصر ان کو زائل نہیں کرتے تھے، اور دوسرے علماء ان بالوں کو زائل کرتے تھے۔ شیخ رحمہ اللہ نے اسی کو اختیار کیا ہے۔ حلق پر جو بال ہیں ان کو بھی زائل کیا جائے، اس کے برخلاف داڑھی کے نچلے بالوں کو زائل نہ کیا جائے۔ ڈاکٹر وہبہ زہلی لکھتے ہیں فوقۂ حملیہ کے نزدیک مونچھوں کو کاٹ کر کم کرنا اور ان کو مٹانا دونوں عمر جائز اور مٹانا اولا ہے۔ علامہ ابن قدامہ حملی لکھتے ہیں اگر میت کی مونچھیں طویل ہوں تو وہ کاٹ کر کم کرنا مستحب ہے۔ یہ حسن بکر بن عبداللہ، سعید بن جبیر اور اسحاق کا قول ہے، اور امام ابو حنیفہ اور امام مالک نے یہ فرمایا کہ میت کی کسی چیز کو کاٹا نہیں جائے گا، کیونکہ میت کی کسی چیز کو کاٹنا غیر مستحب ہے، مثلا ختنہ کرنا۔ فوقۂ شافعیہ کے اس میں دو قول ہیں۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ نبی پاک سے فرمایا اپنے مردوں کو اس طرح سنوارو جس طرح اپنے دلہوں کو سنوارتے ہو، اور دلہن کو حسین بنایا جاتا ہے، اور مونچھوں میں جو چیز کبھی ہو اس کو زائل کیا جائے گا، کیونکہ اس کو اسی طرح چھوڑنے سے میت کی شکل قبیح المنظر ہوگی، اس لیے اس کا ازالہ مشروع ہے۔ جس طرح میت کے کھلے منہ اور کھلی آنکھوں کو بند کیا جاتا ہے، البتہ اگر وہ غیر مختون ہو تو اس کا خطرہ نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اس سے میت کو ضرر ہوگا۔ مونچھیں کاٹنے کے بعد بال میت کے ساتھ کفن میں رکھ دیے جائیں گے۔ مطلب اگر مونچھیں کاٹنی ہے میت کی تو اس کے جو بال ہیں وہ کفن میں اس کے ساتھ ہی رکھ دیے جائیں گے۔ فتاوی عالمگیری میں ہے مونچھوں کو کاٹ کر کم کیا جائے حتیٰ کہ وہ بھووں کی طرح ہو جائیں۔ غیاسیہ بعض سلف مونچھوں کی دو طرفوں کو چھوڑ دیتے تھے، ان کو سبالہ کہتے ہیں۔ غرائب امام طحاوی نے شرح موانی الاثار میں ذکر کیا ہے کہ مونچھوں کو کاٹ کر کم کرنا مستحسن ہے، اور کم کرنے کا معیار یہ ہے کہ مونچھیں اوپر والے ہونٹ کے کنارے سے کم ہوں، اور مونچھوں کا موڑنا سنت ہے، اور یہ مونچھیں کاٹ کر کم کرنے سے بہتر ہے۔ یہ امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ کا قول ہے۔ مورث السرخسی مجاہدوں کے لیے لمبی مونچھیں رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے تاکہ اسلام دشمنوں کو ان کی شکل ہیبت ناک معلوم ہو۔ غیاسیہ علامہ علاؤالدین حسکفی حنفی لکھتے ہیں مجتبیٰ میں مذکور ہے مونچھیں موڑنا بدعت ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ سنت ہے۔ علامہ ابن عابدین شامی حنفی اس کے تحت لکھتے ہیں ملتقی میں مذکور ہے کہ مونچھیں موڑنا سنت ہے۔ مجتبیٰ نے امام طحاوی کے حوالے سے لکھا ہے کہ مونچھیں مڑانا سنت ہے، اور اس قول کو امام ابو حنیفہ، امام یوسف اور امام محمد کی طرف منسوب کیا ہے، اور مونچھوں کو کاٹ کر اتنا کام کرنے کے اوپر والے ہونٹ کے کنارے کے برابر ہو جائیں بالاجماع سنت ہے۔ مصنف کے نزدیک مونچھیں مڈوانے کی امام ابو حنیفہ کی طرف نسبت صحیح نہیں ہے، اور مونچھیں مڈوانا سنت کس طرح ہو سکتا ہے جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مونچھیں مڈوانے کو خارجیوں کی علامت قرار دیا ہے، جیسے کہ صحیح بخاری جلد 2 صفحہ 1128، سنن ابو داؤد جلد 2 صفحہ 300، سنن ابن ماجہ صفحہ 16، اور مسند احمد جلد 3 صفحہ 244، 224، 64 اور 5 میں، جلد 4 صفحہ 425، 422 میں۔ اس کی تصریح ہے۔ مونچھوں کے معاملے میں توسیع ہے، مونچھیں باریک رکھنا، ہونٹوں کے کنارے تک مونچھیں رکھنا اور لمبی مونچھیں رکھنا بشرطیہ کہ بالائی ہونٹ کے کناروں سے اوپر ہو ہر طرح جائز ہے۔ سنت مونچھوں کو کم کرنا ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ آگے انشاءاللہ داڑھی کا حکم ہے، داڑھی کے لغو معنی، داڑھی کے متعلق فقہاء کے اقوال انشاءاللہ کل۔